السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کے اندر روزوں کا کثرت کے ساتھ اہتمام کیا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے مہینے کے اندر اس طرح روزے رکھتے جس طرح کسی اور مہینے کے روزے نہیں رکھتے تھے، اور اسی طرح آپ صرف رمضان المبارک کے پورے مہینے کے روزے رکھا کرتے تھے۔ یعنی رمضان کے علاوہ کوئی اور ایسا مہینہ نہیں کہ آپ مسلسل پورا مہینہ روزہ رکھتے ہوں، لیکن نفلی روزے شعبان کے مہینے میں آپ سب سے زیادہ رکھا کرتے تھے۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، اللہ کے رسول، آپ شعبان میں اس طرح روزوں کا اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے جس کے متعلق اکثر لوگ غافل ہیں، کیونکہ اس مہینے کے اندر انسان کے اعمال اس کے رب کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال میرے رب کے ہاں پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت کے اندر ہوں۔ تو ناظرین اکرام، اس مہینے کے کثرت سے روزے رکھنے چاہیے، خاص طور پہ سوموار اور جمعرات کا روزہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام روٹین سے رکھا کرتے تھے، اور اسی طرح اس مہینے کے روزے رکھ کے اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کرنا۔ تو ناظرین کرام، شعبان کے مہینے کے کسی ایک دن کو روزے کے لیے یا ایک رات کو عبادت کے لیے خاص کرنا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ سے ثابت نہیں، بلکہ آپ کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے پورا مہینہ۔ ہمارے ہاں بعض لوگ شعبان کی 15ویں رات کو عبادت کے لیے خاص کرتے ہیں اور 15ویں دن کو روزہ کے لیے خاص کرتے ہیں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ سے ثابت نہیں۔ اور اسی طرح اگر کسی کے گزشتہ سال کے روزوں کی، رمضان کے روزوں کی قضا باقی ہے، تو انہیں چاہیے کہ رمضان کے آغاز سے پہلے ان کی قضائی دے دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔